السلام علیکم ڈیئر ویورز، ہم آپ کو اپنے چینل وے آف سکسیس میں ویلکم کہتے ہیں، اور آج ہم آپ کے لیے ایک بہت پیاری حدیث صحیح مسلم کی لے کر آئے ہیں، اور یہ ایک بہت پیارا واقعہ ہے۔ اس کے بہت ہی زبردست جو نتائج اور سبق آموز اور پیغام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا اور صحابہ سے ہم تک پہنچا، اگر ہم ان باتوں پر عمل کر لیں تو اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں ہم پر نازل ہوں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث میں جو واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا وہ کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جو صحرا میں کھڑا تھا، صحرا کے ٹکڑے میں کھڑا تھا، اچانک اس نے بادل دیکھے، اور بادلوں میں سے ایک آواز آئی کہ فلاں کے باغ پر جا کر بارش برساؤ۔ وہ شخص بادلوں کو دیکھتا رہا، اور اس نے دیکھا کہ وہ بادل آگے ایک پتھریلی چٹان، پتھریلی زمین پر گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے بارش برسائی، اور وہاں سے پانی جو ہے ایک ندی میں چلا گیا، اور ندی سے ہوتے ہوتے وہ اب شخص جو تھا وہ اس پانی کے پیچھے پیچھے چلتا رہا کہ یہ ندی سے، اس نالی سے ہوتے کہاں جاتا ہے، تو اس کے پیچھے پیچھے گیا، تو وہ گیا دیکھا کہ وہ ایک باغ کی طرف جا رہا ہے۔ جب وہاں گیا تو دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہوا ہے باغ میں، اور اپنے کھدال کے ساتھ وہ پانی کو اپنے باغ کی طرف پھیر رہا ہے۔ تو یہ شخص جو تھا یہ اس آدمی کے پاس گیا جو باغ والا تھا، اور اس سے جا کے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے نام بتایا کہ میرا نام فلاں ہے۔ تو وہ وہی نام تھا جو اس نے بادلوں میں سنا تھا۔ تو اس شخص، باغ والے شخص نے پوچھا کہ ہاں بھائی تم میرا نام کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو اس شخص نے بتایا کہ اس طرح میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی باغ میں آنے سے پہلے میں نے جو بادل جنہوں نے بارش برسائی اس میں نے تمہارا نام سنا تھا، انہوں نے بھی ایسا ہی نام لیا کہ فلاں کے باغ میں جا کر بارش برساؤ۔ یہ حدیث آپ کے سامنے اسکرین پر ڈسپلے بھی ہو رہی ہے، انگلش اردو دونوں میں، آپ اس کو خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور وہ شخص آگے سے کہنے لگا کہ تم ایسا کون سا کام کرتے ہو جس سے اللہ رب العزت تم سے اتنا خوش ہیں، اور اللہ رب العزت کی تمہیں اتنی فیور اور اتنی رحمت ملی ہوئی ہے؟ تو اب ذرا آپ سنیے گا کہ اس شخص نے کیا کہا۔ اس نے کہا، باغ والے نے، یعنی اس نے کہا میں جو کچھ کماتا ہوں اس باغ سے وہ میں اس کے 3 حصے کر لیتا ہوں۔ ایک حصہ میں اپنے بچوں کو کھلاتا ہوں، خود کھاتا ہوں، ایک حصہ جو ہے میں وہ صدقہ کر دیتا ہوں، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ میں انویسٹ کر دیتا ہوں۔ تو آپ دیکھیے کہ اس صدقہ جو وہ کرتا تھا اپنے مال کا ایک حصہ، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت اس سے اتنا خوش ہوئے، اور بادلوں کو باقاعدہ آرڈر ہوا کہ جاؤ اس کے باغ پر جا کر پانی برساؤ۔ تو کیونکہ وہ غریبوں کا خیال کرتا ہے، مسکینوں کا خیال کرتا ہے۔ یہ دیکھیے سبحان اللہ کتنی بڑی فضیلت ہے صدقے کی، کہ اللہ کی کیسے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور ہم صدقے کو کیا سمجھتے ہیں کہ اپنا مال ہم ضائع کر رہے ہیں، اس سے مال ختم ہو رہا ہے، ہم اپنے رشتہ داروں کو دیں گے تو کہیں گے جی او ہو یہ تو ہمارے پیسے ختم ہو گئے۔ حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے بارہا قرآن پاک میں فرمایا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ اضعافا کثیرا، کہ جو اللہ رب العزت کو قرض حسنہ دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس لوٹا دیتا ہے، اللہ اس کو بڑھاتا ہے۔ تو اس لیے یہ کبھی نہ سوچئے کہ یہ جو قرضہ ہے، یہ جو ہم لوگوں پر یا خرچ کر رہے ہیں، یہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے رہے ہیں، اللہ یہ واپس نہیں لوٹائے گا، یہ پیسے واپس آ جاتے ہیں۔ کمائی بھی تو اللہ ہی کی ہے، پیسہ بھی تو رزق اللہ ہی نے دیا ہے، تو اللہ ہی کے راستے میں چلا جائے۔ اپنے عزیز و اقارب کو اور فقراء مساکین جو ہیں ان کا آپ ضرور خیال رکھیں۔ اس حدیث میں واضح سبق ہے، اور اس میں کنسسٹنسی ہونی چاہیے، کنسسٹنٹلی آپ یہ کام کریں۔ یہ نہیں ہے کہ سال میں کوئی ایک دفعہ کر دیا جیسے زکوٰۃ نکال رہے ہیں، نہیں، اپنی ہر تنخواہ میں، اپنی ہر کمائی میں فقراء مساکین کا، اپنے
جو غریب عزیز و اقارب ہیں ان کا حصہ رکھیے۔ اس میں تسلسل بھی نظر آ رہا ہے، اس حدیث سے واضح پتہ چل رہا ہے کہ وہ اس کا یہ روٹین کا ایک تسلسل، ایک مسلسل عمل یہ تھا کہ وہ اپنی جو کمائی تھی، جب بھی اس کی کمائی آتی تو اس کا ایک حصہ وہ فقراء مساکین کے لیے، صدقے کے لیے، چیریٹی کے لیے وقف کر دیتا تھا۔ تو ہمیں بھی اپنے تنخواہوں میں سے یا اپنے جو کمائیاں ہیں کاروبار میں سے ایک حصہ جو ہے فقراء مساکین کے لیے اور اپنے عزیز و اقارب کے لیے جو غریب ہیں، مستحق ہیں، ان کے لیے وقف کرنا چاہیے۔ اور آپ دیکھ لیجئے گا ایک تجربہ بھی کر کے کہ جو کاروباری لوگ بھی ہیں جو فقراء مساکین کا حصہ رکھتے ہیں، ان کے کاروبار میں اللہ رب العزت نے بہت برکتیں رکھی ہوئی ہیں اور وہ بہت زیادہ اس کی بدولت کما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔